دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی سماج ہو یا کوئی بھی ملک ہو، وہ اس وقت تک کبھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ مضبوط نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ کبھی محفوظ ہو سکتا ہے جب تک اس کے اندر اتحاد نہ پایا جائے، جب تک اس کے اندر یونٹی نہ پائی جائے، جب تک اس کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے نہ رہیں، یکجہتی کے ساتھ نہ رہیں، یکجٹ ہو کر کے نہ رہیں، جب تک وہ قوم، وہ سماج، وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں وہ بکری نا بڑی آسانی کے ساتھ شکار ہو جاتی ہے جو اپنے ریوڑ سے الگ ہوتی ہے، جو اپنی جماعت سے جدا ہوتی ہے، پھر بھیڑیا اس پر جہاں چاہتا ہے حملہ کر کے اسے اپنی خوراک بنا لیا کرتا ہے۔ اس لیے یونٹی، یکجہتی، اتحاد اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہنا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی اتنی امپورٹنس ہے نا، وہ کسی نے کہا تھا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اور ہمارا قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اگر اس آیت کا ہم یوگی جی کی زبان میں ترجمہ کریں تو معنی وہی بنتا ہے کہ ایک رہیں، نیک رہیں، ورنہ جو قوم برائیوں میں پڑتی ہے، بے حیائیوں میں لگتی ہے، عیاشیاں کرتی ہے، رب رسول کی نافرمانیاں کرتی ہے اور جھگڑوں میں پڑتی ہے، وہ ناکام اور نامراد ہو جاتی ہے اور اس کی ہوائیں اکھڑ جایا کرتی ہیں۔ پھر دشمن کے سامنے اس کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں، اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اور پھر جو چاہتا ہے اسے ٹارگٹ بنا لیتا ہے اور جہاں چاہتا ہے مار دیا کرتا ہے۔ اس لیے ایک بن کر کے رہیں، نیک بن کر کے رہیں، ورنہ بٹیں گے تو کٹیں گے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے صف بندی فرماتے تھے اور صفیں درست کراتے تھے تو آپ صفیں درست کراتے وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم، کہ لوگوں سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور آگے پیچھے نہ رہو، ایک دوسرے سے جدا جدا مت رہو ورنہ تمہارے دل کہیں جدا نہ ہو جائیں۔ تم ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہو، ایڑیوں سے ایڑیاں ملا دو اور صفیں بالکل سیدھی کر لو، مضبوط بنا لو، ادھر تمہارے کندھوں سے کندھے ملیں گے اور اللہ اس کی برکت سے تمہارے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دے گا اور تمہارے آپس کے دل بھی مل جایا کریں گے۔ اس لیے تم نمازوں کی پابندی کرو اور فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، مسجد میں جا کر کے ادا کیا کرو، کیونکہ مسجد میں پورے محلے کے لوگ ہوں گے، اڑوس پڑوس کے لوگ ہوں گے، گاؤں گھر کے لوگ ہوں گے، اور ان سے جب تم کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوگے تو تمہارے دلوں میں محبت اور الفت پیدا ہوگی اور تمہارے اندر اتحاد پیدا ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیے اتحاد کی ہمارے دین میں کتنی اہمیت ہے اور کتنی فضیلت ہے۔ کہتے ہیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ مسجد نبوی میں سارے صحابہ جمع تھے لیکن وہ تھوڑا دور دور مختلف ہو کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمارے درمیان تشریف لائے تو آپ نے جب ہمیں جدا جدا بیٹھا دیکھا نا، الگ الگ جگہوں پر علیحدہ علیحدہ ہو کر کے بیٹھا دیکھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ بات شاید ناگوار گزری اور آپ نے فرمایا مالی اراکم عزین، کہ میرے صحابہ یہ میں تم لوگوں کو الگ الگ جدا جدا بیٹھا کیوں دیکھ رہا ہوں؟ تم لوگ آپس میں ایک جٹ ہو کر کے کیوں نہیں بیٹھتے؟ ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر سر جوڑ کر کے کیوں نہیں بیٹھتے؟ گویا میرے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم امت کو یہ درس دینا۔ آپ دیکھیے غور فرمائیے کہ جگہ ایک ہے، مسجد ایک ہے، ذہن و فکر سارے صحابہ کی ایک ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی اختلاف ہے، نہ مجادلہ، نہ مناظرہ، نہ ایک دوسرے کے خلاف دلیلیں، کوئی بھی ایسی کیفیت نہیں ہے، صرف تھوڑا دور دور ہو کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا اور آپ نے فرمایا مالی اراکم عزین، کہ تم لوگ جدا جدا ہو کر کے کیوں بیٹھے؟ یعنی کہ صحابہ کا ایک تھوڑی دیر کے لیے، جس کو کہتے ہیں نا اختلاف ابدان، صرف یعنی وقتی طور پر ان کا صرف بدن کا جدا ہو جانا، ذہن ایک ہے، سوچ ایک ہے، فکر ایک ہے، خیالات ایک ہیں اور جگہ بھی ایک ہے، بیچ میں نہ کوئی دیوار، نہ جھگڑا، نہ لڑائی، نہ مجادلہ، نہ مناظرہ، نہ دلائل ایک دوسرے کے خلاف، کچھ بھی نہیں، صرف ان کے ابدان ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میرے حضور نے اس کو بھی گوارا نہیں فرمایا۔ مطلب تھوڑی دیر کے لیے بھی جہاں تم متحد ہو سکتے ہو تو تمہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا ہے۔ حضرت ابو سالبہ ایک صحابی ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی سفر میں ہوتے تھے جب آپ کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو صحابہ کرام وہاں پر الگ الگ وادیوں میں اور گھاٹیوں میں وہ بکھر جاتے تھے صحابہ. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کا یہ الگ الگ وادیوں اور گھاٹیوں میں بکھرنا جب دیکھا نا تو آپ نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان تفرقکم فی ہذہ الشیاب والاودیہ انما ذالکم من الشیطان، کہ صحابہ یہ جو تم لوگ الگ الگ وقتی طور پر بکھر جاتے ہو نا، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن یہ جو تم وادیوں میں گھاٹیوں میں ادھر ادھر جدا ہوتے ہو، یقیناً تمہارا یہ عمل شیطان کی طرف سے ہے. یہ اختلاف، یہ تفرق اور یہ جدائیگی آپس میں، یہ شیطانی عمل ہے. اس سے تمہیں بچنا چاہیے اور تم سب کو اکٹھا ہو کر کے ایک ساتھ ایک ہی جگہ جمع رہنا چاہیے. تو اس سے اتحاد کی، یونٹی کی اور یکجہتی، جو قومی یکجہتی ہوتی ہے، وہ اس سے ہمیں آپ کو پتہ چلتی ہے کہ اگر تم ایک ساتھ رہو گے، مل کر کے رہو گے اور ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہو کر کے رہو گے تو تم محفوظ بھی رہو گے اور تم مضبوط بھی بنو گے. ورنہ پھر بٹیں گے تو کٹیں گے، خواہ کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کا، کسی بھی ذات کا اور کسی بھی قوم اور سماج کا بندہ. وہ اپنی قوم سے، سماج سے جدا ہوگا یا اپنے ملک میں اختلاف کرے گا، جھگڑا کرے گا، لڑائیاں کرے گا، یا پھر ملک میں ایک امیر غریب دے کر کے جب فیصلے ہوں گے، اکثریت اقلیت دے کر کے جب فیصلے ہوں گے، نیچ اونچ کے اعتبار سے جب فیصلے ہوں گے اور قانون بنائے جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ نہ ملک کبھی آگے بڑھے گا، نہ کوئی سماج اور کوئی قوم آگے بڑھ سکتی ہے. اتحاد، یونٹی، یکجہتی، یہ کسی بھی ملک، کسی بھی قوم، کسی بھی سماج اور کسی بھی برادری کی ترقی کا اصل راز ہے.